السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں جن مہینوں کو عظمت و حرمت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں محرم الحرام ایک عظیم مہینہ ہے۔ حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی اسی مہینے کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں جو تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند اہم کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون سمیت تمام فوجیوں کو دریاؤں کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات پیش آئے۔ اس مہینے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب محرم الحرام میں شرک اور بدعت و خرافات کس طریقے سے پیدا ہو رہی ہے، آئیے ہم اس کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ امت میں زوال آنے کے بعد رفتہ رفتہ اس مہینے میں مختلف بدعات و خرافات جنم لینے لگے، صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کے نام سے یا حسین یا علی کے نعرے بلند کیے جانے لگے۔ لباس پہننے میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جانے لگے۔ شادی بیاہ سے اجتناب کرنے لگے۔ مساجد و مقابر کی زیارت، ماتم، مرثیہ خوانی اور نوحہ وغیرہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے۔ ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے جس میں سینہ کوبی، تلوار، چاقو، زنجیر، خنجر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح نیاز و فاتحہ، پانی کی سبیلیں لگانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹے یا بھائی کو منگتا بنانا اور تعزیہ وغیرہ نکالنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ان تمام شرکیہ افعال اور بدعات و خرافات سے واضح طور سے منع کیا ہے، اور ایسے موقع پر صبر سے کام لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر یہ بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے ہیں تو وہ زندہ ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہے تو ان کے لیے خود کو زخمی کرنا، سینے کو چاک کرنا، جسم پر زنجیریں مارنا، یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کام تو کوئی بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک نوحہ کرنے اور گریباں چاک کر کے
آہو فغا کرنے کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذرا غور سے سن لیجئے کہ جو شخص رخساروں پر تماچا مارے، گریبانوں کو چاک کر کے جاہلیت کی پکار کے ساتھ پکارے اور واویلا کرے اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے نہیں ہے، یہ کہا ہے۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے 4 کام چھوڑنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، حسب کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں بہت ساری بدعات و خرافات نے جنم لے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بدعت ہے جس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہ ہے کھچڑا کی رسم، جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا نام دیا جاتا ہے اور بابرکت سمجھ کر کھایا جاتا ہے اور پڑوسیوں کے درمیان تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو خوش کرنا ہے، جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے کیا کیا بدعات و خرافات انجام دی جا رہی ہے۔ بعض مولویوں نے اس کے لیے جواز کا فتویٰ بھی لاگو کر دیا ہے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری کمائی ہو سکے، جبکہ یہ عقلاً یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان جس چیز کو بناتا ہے اور اس کو خود ہی کھاتا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو کیسے ثواب پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید کیے گئے اور شہید کو قرآن نے زندہ قرار دیا ہے، تو انہیں ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے کھچڑا بنانے سے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو سکون پہنچتی ہے؟ بلکہ ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کے ان بدعات و خرافات کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگرچہ کربلا کا واقعہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کا جواب ہمیں نہیں دینا ہے۔ کیونکہ ان کے مخالفین نے جو کیا اس کی سزا انہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم